خدمت قرآن اور شہید ہونے والے شہادت یقیناً جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ایک مسلسل جاری و ساری ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب کہ ہر دوسرے مذہب کا احترام اور ادب کرتا ہے، بلکہ ہمارے علماء حق نے یہاں تک فرمایا کہ جتنی آسمانی کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، آپ اس کا بھی ادب و احترام بتایا اور کہا کہ کوئی اگر اس کی توہین کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ مقام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مذہب دوسرے مذہب کا سوال ہے تو ہمیں بھی قرآن حکیم جو حرمت والی کتاب ہے اس کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔ یہ اسلام دشمنی ختم کرنی ہوگی، یہ اسلامی فوبیا ختم کرنا ہوگا۔ یہ عوام، یہ مسلمان، یہ اہل ایمان غیرت مند ہے جو قرآن، صاحب قرآن پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہر وقت موجود رہیں گے۔ قرآن کی حرمت ہمارا ایمان ہے، آقا کی محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ یقیناً کہ ہمارے حکمرانوں کی فیورٹی کہتے ہیں کہ مسلم امہ کی OIC وہ 52 ممالک کی ترجمانی کر رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے ان کو کہ اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دے، قرآن سے حرمت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرے، اپنی مارکیٹ سے نکال کے ان کے سامان کو دیکھے۔ کیا غیرت ختم ہو گئی ہے؟ ایک ڈالروں کے عوض، ریالوں کے عوض اور پاؤنڈوں کے عوض ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ لیکن یہ غیرت مند، یہ نبی کے غلام، یہ سرکار کے غلام، یہ صاحب قرآن، یہ قرآن سے محبت کرنے والے، یہ قرآن کو چومنے والے، جس کی ایک ایک لفظ پر عبادت، جس کی زیارت عبادت، جس کا چومنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، اس پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، خدا کی رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کا سر گردن پہ ہو۔ ایک اور اگر آپ چلا سکو تو لیٹسٹ سلمان رشدی جس نے یہ بکواس کی گستاخی کی، آج وہ اس قابل نہیں ہے، آج اس کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کچھ لکھ سکے، آج اس کی آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ کچھ دیکھ سکے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کا احترام ہے، آپ دیکھو جب آقا کریم رحمت اللہ عالمین دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے کہا شرم کے اندر کسی عورت کو بنا دو، کسی بچے کو نہیں، ایون کے رائب کو بھی منع فرمایا کہ رائب کو بھی حاضر ہے۔ یہ مذہب، یہ پرامن، یہ محبت والا، یہ رواداری والا، لیکن غیرت میں بھی فاروق اعظم ہمارے پاس تلوار ہے۔ یہ فاروق اعظم کی تلوار موجود ہے، جو بغیرتی دکھائے گا، جو توہین رسالت کرے گا، جو توہین قرآن کرے گا، جو توہین صحابہ کرے گا، وہ سلمان رشدی کا حشر جا کے دیکھ۔ یہ ہماری تلواریں ہوئی، ہمارے فاروق اعظم کی یہ تلوار اور عثمان غنی کی محبت دیکھو قرآن کی، کہ کہہ رہی ہے ان کی زوجہ کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک رات میں ایک آیت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ ارے بدر کا میدان گواہ دے گا، بدر کے شہداء کے لیے، جنگ احد کا میدان گواہ دے گا شہداء احد کے لیے، اور قرآن گواہ دے گا عثمان۔ یہ قرآن سے محبت کرے، ہم یہ نظام چاہتے ہیں، عدل کا نظام، امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، مت چھیڑو۔ یہ جو تم نے دھندا شروع کیا چھیڑ چھاڑ کا، مت کرو۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ورنہ یہ قوم اگر ریاست بنانے کا حکم ہوتا ہے شریعت میں تو خدا کی قسم پاکستان سنی تحریک سب سے پہلے تلوار لے کے نکلتی ہے۔ گستاخ بے ادب۔
छप्पियां पाना छोड़ो, ये छप्पियां पाना छोड़ो और डॉलरों के एवज छप्पियां पाना छोड़ो, वरना कहीं तुम्हें हमने छप्पी लगा दी ना तो तुम कहीं और हो गए। हाँ, हमने अगर छप्पी लगा ली सुन्नी तहरीक वाले टेंशन देते हैं, लेते नहीं है। किसी का बाप भी आए, ये देखो नश्ता पाक सामने मौजूद है। 63 जनाजे के बाद बताओ किसी के हाथ लगाया? बताओ किसी के मस्जिद किसी मदरसे को हाथ लगाया? ये दीन हमारा, ये इस्लाम, मोहब्बत, प्यार, रवादारी, बर्दाश्त। आओ हम ये मुतालबा करते हैं तमाम मुस्लिम उम्मा से, सब से जिन्होंने कलमा पढ़ा है कि अपनी मार्केटों से स्वीडन की तमाम चीजों को निकाल के बाहर फेंको। क्या इतना ईमान नहीं रहा? क्या माशी तौर पे उनका बदहाल कर दे, उनको घुटनों पे लेकर आ जाए? आज ये हमारे मुसलमान लीडरों को कत्ल क्यों किया गया? इसलिए उन्होंने कहा था इनका तेल बंद कर दो, खुदा की कसम इनके जहाज नहीं उड़ सकेंगे, इनका तेल बंद कर दो, इनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। तेल हमारे पास, वसाइल हमारे पास, ताकत हमारे पास, लेकिन गैरत ईमान दुआ करे अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। यहाँ के रहने वाले हुक्मरानों को भी गैरत और छप्पियों से निजात अता फरमाए और ईमान की दौलत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद की हुर्मत पर आप बोलो जो कुरान के मानने वाले, कुरान की हुर्मत पर, कुरान की हुर्मत पर, कुरान की हुर्मत पर, कुरान की हुर्मत पर जिंदाबाद पाकिस्तान।